السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ یہ ایک کام کر لیں، ورنہ آپ کے روزے برباد ہو جائیں گے۔ آپ کے جو روزوں کی ملنے والی نیکیاں ہیں نا، وہ سب خراب ہو جائیں گی اگر آپ نے رمضان سے پہلے ایک کام نہیں کیا تو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ کام جو آپ کو ہر سال کر لینا چاہیے، اگر وہ کام آپ کر لیتے ہیں رمضان سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ آپ کے رمضان کے جو روزے ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کا جو نور ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ آپ کو ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کام رمضان سے پہلے نہیں کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کے رمضان کے روزے، اس کی فضیلت، اس کی نیکیاں، اس کا نور، وہ سب آپ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلطی یا تو آپ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو، اور اگر آپ اس سال سے خیال کریں گے تو پچھلا جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اس سال آپ اپنے رمضان کی فضیلتوں کو، نور کو، رحمتوں کو، برکتوں کو بچا پائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ غلطی پہلے سے نہیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گی، آپ آئندہ بھی نہ کیجیے گا۔ وہ ایک غلطی کیا ہے جو آپ کر دیتے ہیں انجانے میں، اور وہ ایک کام کیا ہے جو آپ کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں، رمضان آتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلی سحری ہوئی، روزے رکھ لیے، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، عبادت کی، پورا مہینہ ہمارا اچھا گزرتا ہے کہ ہم دن بھر روزے سے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور جس سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ دن اور رات کے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے، اور جتنے نیکیاں اس سے ہو سکتی ہیں وہ کرتا ہے۔ ہر طرح کے برے کام سے بچ جاتا ہے، موبائل بھی دور رکھ دیتا ہے، ٹیلی ویژن تو بند ہی ہو جاتا ہے تقریباً تمام ہی مسلمانوں کے گھروں میں، اور بالکل موویز دیکھنا مسلمان کم سے کم ایک مہینے کے لیے بند کر ہی دیتا ہے۔ نہ ٹاکیز میں جاتا ہے، نہ موبائل میں دیکھتا ہے، نہ ٹی وی میں دیکھتا ہے۔ یہ حسن زن ہے، اور انشاءاللہ میرا یہ یقین صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا، کہ مسلمان ایسا ہی کرتا ہے پورے رمضان۔ لیکن ایک غلطی وہ کر جاتا ہے رمضان میں، جس کی وجہ سے اس کے رمضان کے روزوں کی جو برکت، نور اور فضیلت اس کو حاصل ہوا ہوتا ہے، وہ اسے چھن جاتا ہے۔ اگر وہ ایک کام جو اب بتانے والا ہوں میں آپ کو، وہ اگر وہ نہیں کرتا تو، اور اگر کر لیتا ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے، اس سے وہ غلطی نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو کر لینا چاہیے، دونوں کو ایک ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وہ غلطی مسلمان یہ کرتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں، رمضان کی مبارک راتوں میں تراویح کو چھوڑ کر، یا اسی طرح روزے کی حالت میں، رمضان میں بھیڑ میں، اور اسی طرح راتوں میں یا چاند رات پہ زیادہ تر ہوتا ہے، مسلمان بازار کی طرف نکلتا ہے، اور وہاں ایک بھیڑ ہوتی ہے، مرد اور عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور وہاں پر ہماری بہنیں بھی بڑی غفلت کا اس بارے میں اظہار کرتی ہیں لوگوں کے سامنے، کہ ضرورت ایک کو ہوتی ہے سامان کی، چار اس کے ساتھ جاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں جو شاپنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بازار کا ماحول ہوتا ہے، ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، یعنی تمام جگہوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے نا، وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار میں کیا ہوتا ہے وہ بیان آپ کو نہیں کیا جانے کی ضرورت ہے، آپ کے سمجھ آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں، بدنگاہی ہو جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کہ انسان اپنے رمضان کے روزوں کی فضیلت اور برکت اور رحمت اور نور کو جو اس کو آیا ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ کام نہ کریں، آپ کے رمضان کے مہینے کو شاپنگ میں آپ گزار دیں۔ آپ یہ کام کریں کہ آپ یہ شاپنگ پہلے ہی کر لیں، رمضان سے پہلے یہ شاپنگ کر کے آپ فری ہو جائیں۔ عید کی جو تیاریاں آپ کو کرنی ہے اس کو کر کے، آپ کو جوتے، چپل، سینڈل، کپڑے جو کچھ لینا ہے وہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو کریں گے؟ یعنی اگر رمضان سے پہلے آپ لے لیں گے تو کیا آپ کو وہ پرانا ڈیزائن، پرانا ماڈل ملے گا؟ کیا آپ عید پہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ کیا ضروری ہے کہ آپ کو وہ چاند رات میں ہی لینا ہے یا رمضان ہی میں لینا ہے؟ یہ غلطی نہ کریں، میری آپ سے درخواست ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو بدنگاہی نہیں کرتے، ہم تو بد نظری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں کسی سے ساتھ بھی، ممکن ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں کرتے، پھر بھی ایک نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ رمضان کی وہ مبارک ساعات ہیں جس میں نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ملتا ہے، اور نیکیاں بڑھ کر 70 تک ہو جاتی ہیں۔ تو اتنے زیادہ نیکیوں کا جو کمانے کا موقع اور ٹائم، اس کو ہم بازار میں ضائع کر دیں، تو کیوں نہ وہ کام ہم پہلے ہی کر لیں؟ کیونکہ آج ہم اگر جتنی بھی نفل پڑھیں گے نا، جتنے ٹائم میں جتنی بھی نفل پڑھیں گے، بہرحال وہ رمضان کے نوافل کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہم اب نفل آج بھی نہیں پڑھ رہے، اور اگر پڑھ لیں پھر بھی ہم برابری نہیں کر سکتے کہ آج تو ہم رات بھر نفل پڑھیں اور رمضان کی رات میں ہم بازار جا کر اس ٹائم کو خراب کر دیں، تب بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے، تب بھی یہ نقصان کا سودا ہے۔ اور اگر آپ آج بھی نفل نہ پڑھیں اور رمضان میں بھی نفل نہ پڑھیں اور بازار میں گھومتے پھریں، تب تو اور زیادہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے۔ تو رمضان کی جو مبارک ساعتیں ہیں، مبارک لمحات ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، اس کو آپ تلاوت قرآن میں، نوافل میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، درود شریف پڑھنے میں، اس میں آپ اس کو صرف کریں، خرچ کریں۔ بازار میں جا کر وقت کو اس طرح برباد نہ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ بازار جائیں گے تو یقینی طور پر بدنگاہی کریں گے یا گناہ کریں گے، گناہ کمائیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ آپ جو ایک رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، بابرکت لمحات جو ہیں، وہ آپ بازار میں گزار دیں گے، یہ بڑا نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جتنا آپ کو شاپنگ کرنی ہے عید کے لیے، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، سینڈل، چپل، جوتے، آن لائن بھی بہت سارے لوگ منگاتے ہیں اور اچھی چیز مل جاتی ہے، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ آف لائن ہی خریدیں یا آن لائن بھی خریدیں۔
تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایک کام کر لیں، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ آپ ایک کام یہ کر لیں کہ آپ رمضان سے پہلے ہی عید کی شاپنگ کر لیں، ساری تیاریاں آپ رمضان سے پہلے ہی کر لیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے، ورنہ پھر رمضان کی مبارک ساعتیں آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی، آپ بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ امید ہے میری یہ درخواست آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور میری اس درخواست پر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اگر کریں گے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ آپ اس پر عمل ضرور کر لیں، اس میں ہمارا اور آپ کا سبھی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے اور اس کی مبارک ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔